اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر مجھے اپنے پاک نبی کے شہر مدینہ پاک میں آنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بار بار اس شہر کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں اس وقت مسجد نبوی میں موجود ہوں اور مسجد نبوی کے مختلف حصے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے لیے پسند فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، میں آپ کے محبوب ترین شہر سے نکلا ہوں، اب مجھے آپ اپنے پسندیدہ شہر لے چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ پاک لے آئے۔ پس مدینہ پاک بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ شہر ٹھہرا۔ اسی وجہ سے فتح مکہ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ یہاں پہ گزاری۔ دنیا کے سارے شہر تلوار کے زور سے فتح ہوا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی برکت سے یہ مدینہ پاک فتح ہوا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی مدینہ پاک تشریف لاتے کسی سفر سے، تو شہر کے قریب آتے ہی اپنی سواری کو دوڑا دیتے مدینہ کے اشتیاق میں، مدینہ کے شوق میں، اور اپنے چہرہ مبارک کو کپڑے سے ہٹا دیتے تاکہ مدینہ منورہ کی ہوا جو ہے اس سے لطف اندوز ہو سکیں، کیونکہ مدینہ پاک کی خاک میں بھی شفا ہے۔ اسی وجہ سے اس شہر کو مدینۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو تلقین فرمائی کہ موت کی دعا بھی یہیں کے لیے کریں، یعنی ہماری موت بھی یہیں واقع ہو۔ اسی وجہ سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے شہادت نصیب فرما اور مدینے کی موت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک دفعہ حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے، باقی ساری زندگی اسی امید پر مدینہ منورہ میں گزاری کہ موت یہاں پہ آئی، کیونکہ آپ نے فرمایا جو مدینہ میں جس کو موت آئے گی، قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور اس کا شفیع ہوں گا۔ پھر آپ نے ایک دفعہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تیرے بندے اور تیرے دوست تھے، تو انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں، اور میں یہی دعا مدینہ منورہ کے لیے کرتا ہوں۔ اے اللہ، مدینہ والوں کو مکہ والوں کی نسبت دوہری برکت عطا فرما، دگنی برکت عطا فرما، اور ان کے پیمانوں میں برکت عطا فرما۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدینے والوں سے محبت کرو، یہ میرے پڑوسی ہیں، ان کی لغزشوں کو اور کوتاہیوں کو نظر انداز کرو۔ جو ان کے لغزشوں کو اور کوتاہیوں کو نظر انداز کرے گا، قیامت میں اس کا شفیع ہوں گا، میں اس کی سفارش کروں گا۔ اور پھر یہاں پہ مسجد نبوی شریف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو مسجد ہے، اس میں ایک نماز پڑھنے کا اجر 50,000 نمازوں کا ہے۔ اور جس طرح ہر مسلمان کو بیت اللہ دیکھنے کی تڑپ ہوتی ہے، اسی طرح مسجد نبوی میں آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسجد ہے یہاں پہ بھی آنے کی تڑپ ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی تڑپ ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے گویا زندگی میں میری زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ تو یہ اس حوالے سے یہ شہر اور اس کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ رحمتوں کے اترنے کا ذریعہ ہے، اور یہاں پہ جو بھی آتا ہے رحمت لے کے جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لے کے آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ پاک میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں پہ نمازیں پڑھنے کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔